سے بڑھ کر خوشی ہوگی. اور اللہ فرمائیں گے کہ موت کو ذبح کر دو. جنت اور دوزخ کے بیچ میں کریں، اس لیے کریں کہ تاکہ دوزخ کی دیکھ لے کہ اب ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، موت نہیں آئے، اور جنتی دیکھ لے کہ ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اب موت نہیں آئے. جنتی کو خوشی ہو، دوزخی کو غم. اللہ ہر مسلمان کو دوزخ سے بچائے. ایک ذرے برابر بھی ایمان ہوگا تو مسلمان تو نکلے گا، لیکن بابا تھوڑی دیر کی بھی دوزخ کی سزا خطرناک ہے. آتا ہے کہ ہلکی سی ہلکی سزا دوزخ کی یہ ہے کہ اس کو آگ کی جوتیاں پہنا دی جائے گی اور اس کا سر ہانڈی کے مالک کھولتا. یہ ہلکے مال کا عذاب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہ بچنے کی صورت جو یہ رکھی ہے، چنانچہ بے پناہ خوش ہوں گے. پھر وقت آئے گا میں تمہیں اور نعمت نہ دوں کہ اللہ اور نعمت. یہاں بس حجاب اٹھے گا. جیسے حجاب اٹھے گا، اللہ جو نور السماوات والارض اس کا دیدار ہو. حوروں کو بھول جائیں گے، جنت کو بھول جائیں گے، محو ہو جائیں گے. نہ جانے کتنے سال گزر جائیں گے. جب اللہ حجاب نورانی اپنی ذات پہ ڈال دیں گے، شور اٹھے گا، اے اللہ ہم کو پورا دیدار کرنے دو کہ اتنے ہزار سال نکل گئے میرے دیدار کرتے کرتے. حوروں کی طرف جو لوٹایا جائے گا، حوروں کی آنکھیں نہیں کھلیں گی. وہ نہ دیکھ سکے گی اتنے انوارات ان جنتیوں پر ہو گئے جنہوں نے دیکھا ہوگا. اللہ اس کو کھینچیں گے تاکہ حوریں اس کو دیکھیں. یہ پیخانہ ہے، یہ مچھر کے پر کے برابر اس کی قیمت نہیں. یاد رکھیے، اگر اس کو کوئی چھوڑ دیتا ہے تو عمل میں کمال ہے، اللہ کے نزدیک کیوں کمال قرار دیتا ہے. کہ حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ جب فنا فلدہ ہو گئے، کیسی مبارک ہستی. یہی لوگ تھے جو اچھے بھلے دنیا میں آئے. میرے جیسا انسان کاش پیدا ہی نہ ہوتا. جیسے اب آپ کو صدیق فرماتے، کاش اب بکر صدیق چڑیا ہوتا تو حساب تو نہ دینا پڑتا. ان کو ان کی عظمت کا احساس تھا، ان کو ان کی کبریائی کا یقین تھا. اللہ اللہ اللہ، اس کی قہاری کا پاس تھا. ان لوگوں کو بار بار کہتے تھے کاش میں مومن کا بال ہوتا اللہ اور مجھے حساب نہ دینا. کون؟ بعد الانبیاء بالتحقیق، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جس کا درجہ ہے، جس کا بعد درجہ ہے. تو میں عرض کروں دوستو، قربانی کا مفہوم گوشت میں نہ بند کر دیجئے. واقعی یہ عمل اس وقت سب سے اونچا ہے، لیکن ایک عمل ہمیں سبق دیتا ہے. سب جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے، یاد رکھیے قربانی کا یہ ایام اس کے اندر سے حقیقت نکلتی کہ بشر قربانی صبح سے شام تک کی ہے کہ خواہشات کی قربانی دے، حرام کی قربانی دے، شرک کی قربانی دے، غیر کے غلط تعلق کی قربانی دے. صبح سے شام تک قربانیوں میں چل. آگے جب اللہ چاہے تو یہ سردے سرخرو ہو جائے گا. لیکن جب انسان سنیے، جب دنیا داری کے خاکے میں آتا ہے تو وہ بات سمجھتا نہیں، لیکن جب دین کے ماحول میں آتا ہے تو کچھ سمجھ میں آتی ہے. دھوپ میں چلنے والے کو باغ کی ٹھنڈی ہواؤں کا کہاں سے پتہ چلے؟ وہ تو جب باغ میں لے جاؤ تو پتہ چلے کہ یہاں ٹھنڈی ہوا. حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے فرمایا رب العزت، بایزید تو میرے لیے کیا لایا؟ کہ زہد، زاہد کے پاس زہد ہوتا ہے، یعنی یہ دنیا کو دل سے نکال دیتے ہیں، ہاتھ سے نہیں نکال دیتے، پیروں میں ڈال دیتے ہیں. کہا تو نے کون سا کمال کیا؟ جو ساری دنیا کو میں نے پیدا کیا اس کی مچھر کے پر کی برابر قیمت نہیں میرے پاس.
ان سب کو تو نے چھوڑ دیا، کون سا کمال کیا؟ بس کافر توکل، پھر توکل مجھ پہ بھروسہ، کیا بدگمانی کرتا ہے مجھ سے؟ میں نے جس چیز کا وعدہ کیا اس پہ توکل کیا کرتا ہے؟ وہ تو مل کر رہے گا۔ ہماری زندگیوں کا میں اور آپ جائزہ لیں کہ ہم کہاں ہیں، مطمئن ہو چکے ہیں ہم کہ جس چیز کا میں وعدہ کر چکا اس کا توکل کرتا ہے۔ کیا مجھے بے اعتمادی میں لانا چاہتا ہے؟ مجھ پر اعتماد میں چکا اللہ، پھر ناداری میں کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں کہ بایزید اب ہم نے تجھ کو قبول کیا۔ کیا مطلب؟ میں پن کی قربانی دیکھ لاکھوں سال کی عبادت پہ شیطان تکبر میں تو مارا گیا، خلقتنی من نار، وہ خلقتن تھی۔ اور دیکھ آدم علیہ السلام نے، ہمارے ابا نے جنت میں خطا کی، خاک ساری میں تو کامیاب ہو گئے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، سب سے بڑھ کر خطرناک بات ہے وہ نفس کی میں پن کی ہے۔ ہر منزل پہ میں پن آئے گی، کر کے دکھاؤں گا۔ مارا گیا تو حضور فرماتے ہیں ایک رائے کے دانے کے برابر اگر تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے۔ میں نے یہ کام کیا ہے، میں دفتر میں ہوشیار، کہیں میں کو نہ لا، میں کو ذبح کر، یہ صبح و شام تک کی بڑی بھاری قربانی ہے، تو پھر تو کو لا۔ میں کرنے والے کو اللہ نے قبول نہیں فرمایا، قربانی میں بکرے کو نہیں قبول فرمایا، وہ میں کرتا ہے۔ جہاں ٹانگیں اس کی اٹھائیے، جائیے قربانی کریے، شور کرتا ہے، یہ دمبے کو لائے۔ کس کو لائے؟ بکرا بھی حلال تھا، یہ بھی ان کا پیدا کیا ہوا بندہ تھا، اس کا بھی حق تھا کہ اللہ میں بھی تو حلال تھا، مجھے لے آتے، کہ تجھے کیسے لائے؟ تو میں پن کا لائے، جب اٹھایا تھا میں کرتا، دمبے کو لے آئے۔ کوئی بے معنی بات نہیں ہوتی، جب آدھی گردن میں چھری اتر جائے تو صرف پیر ہلاتا ہے، میں نہیں کہتا اللہ اکبر کبھی۔ حضرت انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے ضابطے کو سمجھا، کہ نصارے کے ضابطے کو سمجھا جو عیاسیوں کی زندگیاں گزارتے ہیں، غیروں کی مشابہت پڑھ کے غیروں کے ساتھ اٹھنا پڑے گا۔ حضور فرماتے جو جس کی مصاحبت کرے گا اس کا حاصل اس کے ساتھ ہو۔ اللہ ہم اس قربانی کے ایام کے اندر کاش ان قربانیوں کے بھیتر میں جو حقیقی قربانی ہے، یہ بھی حقیقی قربانی، وہ نفس کی خواہشات ہے، اس پہ جا کر ہمارے نفس کو یعنی ذات کو اللہ قبول فرما لے۔ الحمدللہ یاد رکھیے اس کی راہ میں قربانی دینے والا ضائع نہیں جاتا، اور اس کی راہ میں قربانی نہ دینے والا ہی ضائع جاتا ہے۔ محبوب وہ ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں۔ ہر اللہ والا قربانی دے کے بنا خدائے پاک کی قسم کھا کر انبیاؤں کو قربانی دینی پڑی۔ ہمارے آقا آخر زمان نبی سید الکریم سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس کا تذکرہ کیا جائے تو خدا جانے کتنے مہینے نکل جائے، ہمیں کہاں آوے یہ۔ لیکن میں اپنی ذات کی اور آپ کی طرف گوشت کی طرف نہ جائیے، اپنے گوشت کی طرف جائیے۔ اس گوشت کو کیسے پالا ہے؟ آنکھیں دیکھتی ہے، اس کی پھوٹی بھی تو نہیں ہے، اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ دیکھ دوست تیری آنکھوں میں حیا نہیں ہے تو تجھے کیسے اللہ قبول کریں گے؟ کان کٹے ہوئے تو نہیں ہیں، تو نے کانوں سے غیبتیں اور ظلم تو نہیں سنا، تو اپنی ذات کی طرف تو آ۔ یہ سب جانور کی طرف متوجہ کر کے تجھے کہاں لے جانا کہ تیری ذات کی طرف، کہ پیر کا لنگڑا تو نہیں ہے جانور، کہ یہ انسان اللہ کی راہ کو چھوڑ کر غلط راہ پہ تو نہیں چلتا۔ تو ان قربانیوں کی اپنی طرف نہیں لیتا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان نبی ہیں، اور یہ ضابطہ اللہ کا ہے۔ جیسا اللہ اس کی شان ایسی اس کی ضابطے کی شان ہے۔ تو بتا اس میں کتنی حقیقتیں پنہا ہو۔ دعا کیجیے میرے لیے، اور میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ نفس کا بندہ نہ بنا،
تیرا بندہ بنا لے، شیطان کے سر سے بچا، نفس کے قید سے بچا، ماحول کی خرابیوں سے بچا، اور اللہ تو ہمیں قبول فرما لے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج 5 منٹ اوپر چڑھ گئی ہیں، اللہ اس جھکتے کو قبول فرمائے۔